محمد حارث ملک ولد ملک ظہور جیلانی آج 21 اپریل 2021 کو اپنے دادا غلام احمد ملک صاحب ساکنہ ٹھیونکاں گاندربل سے مخاطب ہو کر ان سے ان کے ہی بارے میں چند سوالات پوچھنے کی کوشش کروں گا۔ امید ہے کہ ایک ماہر تعلیم، ایک مؤلف اور ایک مصنف ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک صوفی شاعر بھی ہے، ان کا جواب دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دادا، آپ کو 20 اپریل ہر سال کی تاریخ سے کیا لگا ہوا عقیدت ہے جو میں دیکھتا رہتا ہوں؟ بیٹا 20 تاریخ تو میری جان ہے اس میں۔ اس کی وجہ ہے اس روز 20 اپریل 571 کو محبوب ذوالجلال، آمنہ کے لال اور صاحب خشک سال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس بشری دنیا میں جلوہ افروز ہوئے، یعنی ظاہری طور پر ان کی مولود ہوئی ہے۔ تو یہ تمام مخلوقات خصوصاً بشریت کے لیے ایک عظیم عزت اور اعلیٰ وقار لے کر آئے، تو اس لیے مجھے اس سے زیادہ ان سے لگاؤ بھی ہے، پیار بھی ہے، عقیدت بھی ہے اس تاریخ سے۔ آپ ایک کامیاب ٹیچر رہے ہیں، اس میں کیا راز ہے؟ ایک ٹیچر تو اپنے آپ کو خود ہی کہہ نہیں سکتا میں کامیاب ٹیچر رہا ہوں یا ہوں، کیونکہ لرننگ ٹیچنگ پروسیس کی کوئی حد نہیں ہے، جتنا سیکھو گے اتنا بھی باقی ہے، جتنا کرو گے ابھی باقی ہے۔ ایک بات تو مجھ میں تھی، اللہ کا کرم تھا اور ہے آج بھی، کہ میرے دل میں کچھ پرسنٹ بچوں کی بہت محبت ہے، لگن ہے، کہ تھا بھی کہ ان تک کچھ جو مجھ تک نالج مجھے آتا ہے ان تک پہنچے۔ تو میں اسکول میں بھی ایک کام کرتا تھا، جہاں بھی کہیں خالی پیریڈ دیکھتا، بچے ایسے بغیر ٹیچر کے دیکھتے، اپنے باس کے کہے بغیر ہی میں وہاں جایا کرتا تھا، ان کو کچھ نہ کچھ پڑھانے کی کوشش کرتا، اور بچوں کو اپنے کلاس لڑکوں کو اپنے سبجیکٹ جن کو میں پڑھاتا، جو سبجیکٹس پڑھاتا، میں نے ان سے کہا تھا مجھ سے جو کچھ لینا ہے، جو مجھ میں ہے، جو نالج مجھے ہے، آپ سڑک پر، کلاس میں، گراؤنڈ میں، بلکہ میرے گھر پر بھی آ کر بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، کوئی ترنگی آپ کو نہیں ہے۔ تو میں نے ان کے لیے کھلا اپنے طرح سے کھلا ذہن رکھا تھا، دل رکھا تھا۔ تو ہو سکتا یہ میں ایسا کہوں تو اللہ کا کرنا مت ہوگا، یہ بات مت ہوگی کہ کچھ کامیابی ملی ہوگی، تو یہ مجھے لگتا ہے یہ کارن ہے، کیونکہ بہت بچے وہ آباد ہو گئے ہیں، اللہ کا کرم ہے، ان کو اللہ نے اچھا روزگار دیا ہے، اور اچھے پوسٹوں پر بھی ہے، وہ اللہ کا کرم ہے، اور عزت کی نگاہوں سے آج بھی دیکھتے ہیں، مگر یہ تو میرا کچھ نہیں، میرے اللہ کی دین ہے۔ اور کیا بیٹا؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ کو شاعر، مصنف، مؤلف ہو کر کیا وجوہات ہیں؟ ہونے کی کیا وجوہات ہے؟ ایک بات کہوں، کسی آدمی نے کہیں پہ مٹی اٹھائی ہاتھ میں، اس مٹی سے اس کو خوشبو، اس نے سونگی، وہاں سے اس کو خوشبو آئی، سونگا تو دیکھا ہاں اس میں خوشبو پائی جاتی ہے، پھر اس کے ضمیر سے کہا ارے مٹی تو مٹی ہے، تو یہ خوشبو کہاں کی؟ تو مٹی نے کہا صاحب میں تو مٹی ہوں، میرے اور خوشبو میں بہت فرق ہے، دوری ہے، لیکن ایک بات ہے کہ بہت مدت تک میں پھولوں کی ڈالی کے نیچے، جھاڑی کے نیچے رہ چکی ہوں بہت مدت، ہو سکتا ہے ان پھولوں کی خوشبو نے مجھ میں کچھ اثر چھوڑا ہو، وہ خوشبو ہے، ورنہ تو میں مٹی ہے، اگر خوشبو ہے یہ ان پھولوں کی ہے، اس پھول کی جھاڑی کی ہے۔ اسی طرح میں یہ کہہ دوں، میں کچھ نہ ہوں، لیکن سلسلہ قادریہ فاضلیہ سے
کے دربار سے میرا سجود ہے، تعلق ہے. میرے مرشد جناب حضرت غلام نبی بٹ صاحب سلسلہ قادریہ فاضلہ کے آنچی ڈورا اسلام آباد میں جن کا استان شریف ہے، وہ خلیفہ ہیں حضرت غلام رسول خان صاحب المعروف فدہ. ان کے خلیفہ ہیں، وہ خلیفہ ہیں سلسلہ قادری کے جناب صوفی عبدالنبی لاہوری، جن کا استان شریف اس وقت لاہور میں ہے. ان سے وابستہ رہ چکا ہوں. ان کے اثر نے وہ کچھ کیا ہوگا، کیونکہ جو حق کے متلاشی ہوتے ہیں تو ضرور ان میں وہ کیفیات پیدا ہوتی ہیں کہ جذبات ابھرتے ہیں. قلبی کیفیات ایسی ہوتی ہے کہ کسی کی طرف ان خاص باتوں کی طرف اس کا دھیان چلا جاتا ہے، اس کی طرف لگاؤ چلا جاتا ہے، اور ان کی صحبت سے یہ لگاؤ خیرات کے طور پر ان کے نالان پاک تو پھیل ملا ہے. یہ اس کا اثر ہے کہ یہ چیزیں بن گئی. اور خاص کر جناب صوفی صاحب کے دوستوں جو ان کے مریدین تھے، جن میں غلام رسول خان صاحب صادق عدل بڑے ٹٲٹھ صاحب بستی ونان، غلام رسول راتھر صدربل، محمد یوسف بزاز، جناب خان صاحب کے مریدین عبدالخالق کھانڈے آنچی ڈورا، غلام رسول بٹ پہرو، غلام محمد راتھر سیپن. اسی طرح خاص کر جو میں جن سے میں متاثر ہوا زیادہ اس کے بعد اس صحبت سے، غلام قادر ٹیلر، جو اس وقت وہ بھی انہوں نے رخصت فرمایا ہے، پردہ کیا ہے، اور وہ رہتے ہیں، ان کے عیال رہتے ہیں اس وقت ملباغ درگاہ میں پکر بازار کے پاس، وہاں رہتے ہیں. ان سے بھی بہت متاثر ہوا. تو یہ سب صحبتیں مل کر مجھے یہ باتیں جو آپ کہتے ہیں کہ شاعر مصنف، میں تو شاعر نہ ہوں، نہ خود شاعر ہوں، نہ مصنف ہوں، نہ مؤلف ہوں، بلکہ میرے مولا نے چاہا میں اس سے غلامی لے لوں تو فرمایا لکھو. یہ تو پھر ان کی دین ہے، تو مجھ سے کروایا گیا یہ کام. تو میں بیچ میں کچھ نہیں ہوں، ایک آلہ ہوں، کرنے والے وہ ہیں. تو مجھے اپنی کوئی جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں. یہ تو ان کا کرم ہے، ورنہ مجھ میں ایسی بات ہے. انہوں نے مجھ سے یہ نوکری کروائی کہ لکھو. شاعرانہ کلام بھی انہیں کا دیا ہوا ہے، اور جو مصنف یا مؤلف یا کتابیں لکھنے کا جو انہوں نے شعور عطا کیا، یہ انہی کے دربار سے ملا ہے. اس لیے یہ اگر اس کے انعام کے مستحق ہیں، وہ میرے مرشد ہیں، وہ میرے یہی بزرگان ہیں جن کی خیرات سے میں نے یہ پایا ہے. مجھ سے یہ کام کروایا گیا ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے خاک پائے غوث العظم زیر سائے ہر ولی. تو ہمارے مرشد فرمایا کرتے تھے، ایک شہد کی مکھی بن جاؤ. جس طرح وہ ہر پھول سے اپنا وہ رس چوس کر شہد بناتی ہے، ایسے ہر جگہ پہ جاؤ جہاں پہ آپ کو ایسی مجلس ملے، ایسے صاحب ملے، ایسے لوگ ملے جہاں سے آپ کو محبت مصطفیٰ، محبت الہی، محبت اولیاء کی تعلیم ملے، فیض ملے، اس در سے لپٹے رہو. تو یہ وجہ ہوگا اس کی کہ میں کیسے یہ کام کروایا گیا مجھ سے، یہ باتیں ہیں. تو دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ کتابوں کا ذکر کیا ہے. ان چند کتابوں کا سب سے پہلے انہوں نے مجھے لکھوائی قیمتی لمحات، وہ کتاب ہے. وہ میں نے اپنے مرشد کے ساتھ بہت سی مجالس کی ہے. میں نے اس میں یہ درج کیا ہے کہ میں جب اپنے مرشد کے پاس گیا، آج ان سے کون سا سوال عرض کیا، انہوں نے وہاں سے کیا وہاں کون کون تھے، مجلس کیا تھی، کتنا لطف تھا وہاں، کیا سما تھا وہاں. تو یہ کچھ مجلس بنے 90، 91 اور 92 تک. تو یہ بن گئے. تو اس کا نام، اس کتاب کا نام رکھا ہے قیمتی لمحات، جو ابھی چھپی نہیں، اپنے ہی را مٹیریل کے طور پہ اپنے پاس پڑی ہوئی ہے. تو ایک کتاب تو یہ ہے. دوسری اس کے بعد جو لکھوائی گئی مجھ سے، یہ کام مزدوری مجھ سے لی گئی، میرے سرکار نے لے لی. وہ تو کتاب ایک ہے علم تصوف کا مختصر تعارف. دوسری کتاب ہے اقبال کا مرد کلندر. تیسری کتاب ہے حقیقت نفس اور تعلق باللہ. چوتھی کتاب ہے سما اور اس کے اثرات انسانی
छठी किताब है तज़किरतुल मौत व बादल मौत, 7वीं किताब है हकीकत इल्म और अक्ल। इसी तरह है शायरी की 1-2 किताबें हैं, उनका मजमूए का नाम है नाले जार, वो भी 1-2 और भी किताबें पड़ी हुई जो अभी कंपोज हो रही हैं, कभी कुछ रॉ मटेरियल में है, कभी कुछ दिल्ली में वो प्रिंट को जा रही है। तो ये किताबों का मसला था। और क्या है बेटा? और 5वां सवाल ये है कि और शायराना तख्लीक में कुछ अशार पेश कीजिए, तो अगर चाहे तो। हाँ बेटा, जब आप चाहेंगे तो मतलब क्या इसको इसके करने में आपका क्या क्या नियत है तुझे, आपको ये रिकॉर्डिंग करने में? कि मैं ये अपनी जगह डाटा जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये मैं सेव रखूँ और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकूँ। फिर मतलब क्या है इसमें, मकसद क्या है? अच्छा चलो बेटा, आप पहले अपने सरकार के नात शरीफ से शुरू करें, ठीक है? 22 अम्र कुन मुस्तफ़ा व मुजतबा, छु मजहर फ़यकुन मुस्तफ़ा व मुजतबा, अहद वलित अहमद रिदाए अजीम, दोयमी में आशकार मुस्तफ़ा व मुजतबा, लाकिन पर्दन मज ओस पाने मखफी, इल्लल्लाह छु इकरार मुस्तफ़ा व मुजतबा, मलकूत जबरूत आसिन आलमी सकूत, सारने हुंद सबूत मुस्तफ़ा व मुजतबा, ला मकान बे मकान अम सच सारी, अयानो पिनहा मुस्तफ़ा व मुजतबा, शयन पेठ हर आन रहमत छ जारी, असली रहमत बारी मुस्तफ़ा व मुजतबा, अनमोल शरीयत माल हकीकत व मारिफत, यमन शान शौकत मुस्तफ़ा व मुजतबा, कत आलम सोरे ओस दर अदम, कत आलम सोरे ओस दर अदम, फुल गुल बादम मुस्तफ़ा व मुजतबा, हामीम अहमदा पर हदीस राउल हक, हामीम अहमदा पर हदीस राउल हक, उमुल किताब बेशक मुस्तफ़ा व मुजतबा। अब एक और मनकबत है जो हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुझे मिली है, खैरात मिली है दरे मुर्शिद से, तो वो पेश करने की कोशिश करूँ। आए सैयदना बिलाल हबशी शाही गुलाम, तेरे इश्क यार पर हो लाखों सलाम, आए बानसीब आशिकों के इमाम, तेरे इश्क यार पर हो लाखों सलाम, तू ही परवाने शम्मे रोए आंजनाब, दर्द उल्फत तेरे दिल में है बेहिसाब, साहिबे दीद देखते तुझे बसद एहतराम, तेरे इश्क यार पर हो लाखों सलाम, एक कतरा इस समंदर से गर हो अता, करीम कहाँ देखते लेने वालों की खता, क्या नसीबी क्या करीबी तू ही साहिबे इनाम, तेरे इश्क यार पर हो लाखों सलाम, हफ्त अकलीम हैरान हैं देख कर तेरा दर्द सोज, दर पे तेरे मंगते दामान फैलाते शब रोज, अब आय शाह इश्क खैरा देने कर इंतजाम, आय शाह इश्क खैरा देने का कर इंतजाम, तेरे इश्क यार पर हो लाखों सलाम, सदके जाऊं तेरी दीद पर देखा जो हुस्ने हुजूर, इस शराबे सोज मस्ती से है तेरा दिल मखमूर, बिस्मिल निगाहे महबूब पर दिया सरफरोशी का पयाम, बिस्मिल निगाहे महबूब पर दिया सरफरोशी का पयाम, तेरे इश्क यार पर हो लाखों सलाम, जब फरमाते हुजूर आए बिलाल देना अजान, फर्श वाले झूमते महवे रक्स होता आसमान, ठंडक मेरी नमाज में है फरमाने खैरुल अनाम, तेरे इश्क यार पर हो लाखों सलाम, मीम अहमद घर तरब यार है मोहब्बत कर बा आले रसूल, दौलते कौनैन हैं जुमला आलो अस्हाबे रसूल,
جا مرشد کے مائخانے میں پینے کا کر تو اہتمام، جا مرشد کے مائخانے میں پینے کا کر تو اہتمام، تیرے عشق یار پر ہو لاکھوں سلام۔